بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم دیکھو کہ لوگ دنیا بنانے میں لگے تو تم آخرت بنانے میں لگ جانا۔ مولانا ہم نے بڑا اچھا مکان بنایا، دل تو چاہتا ہے کہ پوچھے کہ جنت میں بنایا کہ نہیں بنایا، یہاں تو بنا لیا آپ نے۔ مولانا ہماری گاڑی دیکھیں کتنی شاندار گاڑی، بھئی جنت کی گاڑی بھی آپ نے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ اب یہ پیغمبر بہترین زیور میں خرید کے لایا ہوں۔ ہم سے تو لوگ بہت کہتے ہیں کیونکہ میں اتفاق سے اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں اور کہیں سے ایک حدیث ہمارے آ گئی ہے کہ مدینے سے سونا خریدنا بہت سنت ہے، اگر کوئی سونا خریدے بغیر آ جائے تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا۔ اب یہ حدیث ہے، دیکھیں مولانا ہم نے کتنا قیمتی ایک سیٹ خریدا۔ کچھ لوگ ذرا ڈر بھی جاتے ہیں کہ مولانا کو پتا چل گیا مولانا کی تو ایک مجلس کا ٹاپک بن گیا، بتاتے بھی نہیں، پھر بتاتے ہیں مسجد شجرہ پہ احرام پہننے جا رہے، مسجد کے اندر سامان لے جانے کی اجازت نہیں۔ ارے مولانا یہ تو بیت روک لیا گیا، اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، کیا اس میں کپڑے ہوں گے پھٹے پرانے، ایک پرانی چپل جوتی ہوگی باہر رکھ دیں؟ نہیں مولانا اب تو بتانا ہی پڑے گا، اس میں یہ نہیں ہے بہت قیمتی مثلا بھئی یہ ساری چیزیں صحیح ہے لیکن جنت کے زیور کی بھی فکر کی کہ نہیں؟ یہ سارے جملے میرے نہیں ہیں، یہ معصومین کے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں پڑھوں، مثلا ایک چھوٹی سی حدیث، مولا یہ حدیث ہے، آخر ہم جوان ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونے کی انگوٹھی پہنے، کیوں حرام کی ہے اسلام نے؟ امام نے کہا سونے کی انگوٹھی اس لیے حرام کی گئی ہے تاکہ جنت میں تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے، اگر وہاں سونے کی انگوٹھی پہننا ہے تو یہاں کی انگوٹھی چھوڑنا پڑے گی، اور یہاں پہننا ہے تو وہاں بھی انگوٹھی سے محروم رہنا ہوگا۔ دیکھیں زیور، دیکھیں لباس، بلکہ ماہ رمضان میں کیا یاد دلاؤں، ماہ رمضان کی تو دعاؤں میں یہ ہے خدا بندہ ایسا لباس ہو اور ایسی غذا ہو۔ اے علی یہ رسول کی دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت پھر شب قدر، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے ہیں تو تم کثرت عمل کی جانب نہ جاؤ، عمل کی نیت اور خلوص کی جانب جاؤ، یعنی عمل کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں، عمل کی کوالٹی کو بڑھاؤ، عمل کی کوالٹی بہترین ہو تو ساری رات عبادت کرنے والے سے وہ افضل ہو جائے گا جو ساری رات بستر پہ اتنے آرام سے سویا کہ بار بار کہا کہ علی کو زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند آئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی نیند آئی۔ اگر اخلاص عمل ہو، اخلاص نیت ہو تو اس کا سونا ہزاروں کی عبادت پہ افضل ہے۔ اب یہ حدیث بھی بہت تفصیل طلب ہے، وقت نہیں، اور اے علی چوتھی چیز یہ، بلکہ پانچویں اور چھٹی چیز بھی شب قدر کی چوتھی چیز، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو زیب و زینت دے رہے ہیں، یہ الگ بات، دنیا بنانا الگ ہے، چلیں بھائی ٹھیک ہے مکان آپ کی ضرورت ہے آپ نے بنا لی، خالی ایک ڈرائنگ روم کو سجانے میں لوگ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ ایک غریب بیوہ سیدانی کے سال بھر یا زندگی بھر کا خرچہ آپ کے صوفہ سے کم ہوتا۔ خالی اپنے بچے کی سالگرہ میں ایک لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ 10 غریب سیدانیوں کی یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے، کہ چلے آپ نے کہا گاڑی ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت، پھر اس کو سجانے میں لگے تم آخرت کی چیزوں کو سجانا۔ میری زبان رک نہیں رہی اور میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو رہی۔ آخری دو چیز، اور کہا کہ اے علی 1-1 لاکھ دینار کی ایک 6 لاکھ دینار یعنی 1-1 لاکھ دینار کی ایک نصیحت۔ اے علی پانچویں بات، جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور دوسروں کے عیب نکالنے میں لگے ہوئے، اس وقت بیٹھ کے اپنے عیب خود ڈھونڈنا اور اپنے عیب خود نکالنا۔ یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ یہ علی کے لیے حدیث نہیں ہے، علی کے ذریعے سے علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ پورا سال آپ کو اللہ سے جو مانگنا، اس سے پہلے دیکھیں پورا سال آپ نے اللہ کی کیا کیا مخالفت کی۔ توبہ کا موقع ہے، کل 2 بہت اہم دعا ہیں، دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ۔ دعائے مکارم الاخلاق میں دیکھیے کہ کیا کیا کانٹے ہمارے اندر لگے ہوئے، ان کو نکالے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ ایک ایک جملہ آتا ہے، اپنا جائزہ لیجئے مجھ میں یہ ہے کہ نہیں۔ تکبر کا اس میں بھی تذکرہ، عجب کا اس میں بھی تذکرہ کہ اپنے بدن میں اپنی روح میں پیوست کانٹے نکالیے اور دعائے توبہ کیجیے تاکہ پھر وہ معاف ہو جائیں۔ پھر آئندہ سال، پچھلا سال کا اپنا جائزہ لیجئے، آئندہ سال کے لیے اللہ سے مانگیے۔ چھٹی بات، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ معاشرے کے بڑے لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں تو تم ان کو چھوڑ کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، جتنا اللہ سے قریب ہو سکتے ہو۔ اب اللہ سے کیسے قریب ہو؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ کی ایک تفصیلی حدیث کا صرف ایک جملہ جو علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں تیری انتہائی قربت چاہتا ہوں، کاش شب قدر کی 2 رکعت نماز پڑھا کر۔
جو شب قدر میں یہ نماز پڑھتا ہے وہ مجھ سے انتہائی قریب ہو جاتا. راوی نے پھر پوچھا تھا امام سے کہ مولا یہ موسیٰ کی کون سی نماز تھی؟ امام نے کہا کہ موسیٰ نے کہا قریب ہونا چاہتا ہوں. اے خدا تجھ سے سب سے قریب کون ہوتا؟ کہا جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھتا. امام اصل میں بتائیے رہے کہ جیسے قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے روزے بھی ہر امت پہ فرض کیے ہیں، اسی طرح اللہ نے شب قدر بھی ہر امت کو عطا کی ہے. بیان یہ کر رہے ہیں شب قدر بھی ہر امت پہ آئی ہے جیسے روزے آئے. اس میں یہ حدیث آ گئی کہ جب موسیٰ نے کہا تیری قربت چاہتا ہوں، کہا شب قدر میں 2 رکعت نماز. اب موسیٰ اور اللہ تو جانتے ہیں نا، ہمارا تو نہیں جانتے. راوی نے فوراً کہا مولا یہ کون سی نماز تھی جس کو پڑھنے سے آدمی اللہ سے امام نے فرمایا 2 رکعت نماز جس میں ہر رکعت کے بعد 7 بار قل هو اللہ بھی ہے اور آخری نماز میں توبہ بھی، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ نماز وہ ہے جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی. اب قریب کرنے کا ہونے کا فائدہ کیا؟ قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مانگنا ہے گویا، اب یہ توہین پروردگار نہ ہو جائے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، گویا آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے کانوں کے پاس آپ کا منہ. خدا بن رہی ہے، خدا بن رہی، خدا. یہ اللہ کی، اللہ نے خود کہا الحمدللہ الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا. وہ اللہ اتنا دور ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری کانا بھوسی کو بھی سن لیتا ہے. تو اب اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ گویا اللہ کے کان میں منہ رکھ کے ہر بات کہہ رہے ہو. میرے بچے اب تو بڑے ہو گئے، جب چھوٹے تھے اکثر ایسا ہوتا کوئی بچہ ایسی چیز مانگنا چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے بھائی بہنوں کو پتا رکھے، بالکل قریب آتا، کان پہ منہ رکھ کے کہتے رہے پاپا یہ لے کے آئیے گا. وہ والی چیز جو تھی نا وہ ہم بھی بڑی خوشی سے لاتے. جب آپ کو اللہ کا اتنا قریب ہونا تو وہ 2 رکعت نماز جو شب قدر کی آپ ایسے ہی پڑھتے ہوں گے ساری زندگی، سب نے پڑھی ہوگی، اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے آپ گھر سے پڑھ کے آتے ہوں گے، یہ سمجھ کے پڑھی. اور اسی لیے ہمارے شب قدر کے آغاز میں وہ نماز ہے کہ ابھی آپ کو سب کچھ مانگنا پہلے قریب تو ہو جائے نا، اللہ کے اتنے قریب ہو جائے گی اب آپ مانگی جو آپ کو مانگنا ہے. یہ دعا کی طاقت بھی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، قوم یونس کا عذاب. مگر پھر وہ دعا جتنا قریب سے قریب ہو کے مانگے ابھی باتیں بہت. مگر تیسری اور آخری چیز نادر شاہ کا واقعہ دل کی گہرائی سے دعا. پیغمبر کی حدیث چھوٹی دعا ہو لیکن توجہ سے مانگو. اور حضرت موسیٰ کو یہ فرمان کہ پہلے مجھ سے انتہائی قریب ہو جاؤ، جتنے قریب ہوگے اتنا ہی چیز مانگنے اور ملنے میں آسانی ہوگی. اور اب آئیے تیسری اور آخری چیز، یہ بہت اہم، یہ بھی بہت اہم، جو تیسری چیز تقدیر کو بدل دیتی ہے. کیونکہ آج ذکر آ گیا تھا باب الحوائج کا، تو یہ روایت وہ واقعہ باب الحوائج کے روزے کا، یہ روایت باب الحوائج کی ہے کہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے. بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ ہے، شب قدر میں خاص یاد کرنا. بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ، میں بہت جلدی جلدی چھلانگے لگاتا ہوا نتیجے پہ آپ کو پہنچاتا ہوں. ایک نوجوان شادی شدہ، اور ایک خاص اللہ نے اس کو ایک نعمت یہ بھی دی کہ جتنا وہ نیک و دیدار اتنی اس کی بیوی. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، شوہر بہت اچھا ہوتا ہے تو بیوی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، بیوی بڑی نیک ہوتی ہے تو شوہر بڑا خونخوار ہو جاتا. لیکن اللہ نے ایک بہت اچھا میچ بنایا. غربت بہت زیادہ، محنت بھی پوری کر رہا، دعا بھی پوری مانگ رہا. ایسا بھی نہیں کہ محنت میں کمی ہے، محنت پوری. ایسا بھی نہیں کہ دعا نہ مانگتا، دعا بھی پوری نہیں، اور واقع بڑھتے چلے جا رہے. مگر جو دعا کا ایک اصول امام نے بتایا، فقیر کی طرح دعا مانگو، دروازے کو کھٹکھٹاؤ 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 کھٹکھٹاؤ، کبھی نہ کبھی گھر والا دروازہ کھول ہی دے گا. مانگتا رہا، دعا مانگتا رہا، اور غربت اور پریشانی مانگتا رہا. ایک رات خواب میں فرشتہ آیا، بہت مختصر کر رہا ہوں، اور کہا کہ اگرچہ اللہ نے تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تقدیر بدلی جا رہی ہے. کون سی چیز تقدیر بدلتی ہے؟ تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ مرتے دم تک تیرے حالات بہتر نہیں ہوں گے، مگر اتنی دعا تو نے مانگی کہ اللہ نے تیری زندگی کے آگے حصے تقدیر بدل دی. اب میں یہ جملہ میں خود اپنی طرف سے کہتا ہوں، بہت حدیث پڑھی کہ مثلا اس کی زندگی میں ابھی 30 سال باقی، تو کہا 15 سال اللہ نے تمہارے لیے غربت کو ختم کر دیا اور سارے عیش و آرام. کون سے 15 سال کا؟ یہ چوائس اور اختیار تیرا.
کہا لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالی میرا نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ، مشورہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، کل پھر میں آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا۔ اب یہ والا مشورہ ایسا ہے کہ بالکل بیوی سے لیا جائے۔ ہم نے کہا داڑھی رکھے گا مولانا، بالکل داڑھی پہ اطمینان آگے تو رکھیں گے نہیں، پہلے بیوی سے پوچھو۔ ہوتا ہے نا، اکثر یہی ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح ہے کیونکہ شوہر بیوی جو ہیں گھر کے خرچے بہت۔ آخر دن بھر غور کیا کہ پہلے 15 سال ابھی جوان غربت گزارا کر لیں گے، بڑھاپے میں غربت مشکل ہوتی ہے، اس میں پیسے لے لیتے۔ کبھی یہ ہے کہ بہرحال پیسے کا تو مزہ جوانی میں، بوڑھے میں پیسہ، بوڑھے ہو کے پیسہ آیا بھی تو کس کام کا ہے؟ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ یہ چیز نہیں کھانا، بلڈ پریشر یہ چیز نہ کھانا، نہ کوئی پہن سکتے ہیں، نہ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں، ذرا 2 قدم چلتے ہیں تو سانس پھولنے لگتی۔ ہم کہاں جائیں گے ہمالیہ دیکھنے اور کیٹو دیکھنے اور کشمیر دیکھنے؟ تو بڑھاپے کے اندر کیا مزہ تو جوانی۔ ڈسکشن ایک فیصلہ کر لیا، رات ہو گئی، فرشتہ آیا کیا جائیے؟ کہ پہلے دولت والے سال جائیے، پھر غربت گزارا۔ ٹھیک، اگلے دن سے بہرحال اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا۔ بچے تو سمجھے کہ بھی نہیں کہ چھپر کیسے پھٹتا ہے، لیکن چھپر پھاڑ کے دیا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن گیا۔ اب جو دولت اگلے دن سے آنے لگی، بیوی نے کہا دیکھو ہم نے غربت دیکھی، ہمیں پتا ہے فاقہ کتنی بری چیز، اللہ اتنا ہم کو دے رہا، ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں ہی کیوں نہ تقسیم کریں؟ شوہر نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اب یہ خرچ کر رہا ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا 15 سال غربت نہیں آئی، جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے مل رہا ہے، تو ویسے ہی اللہ کا وعدہ کہ 3 خرچے ایسے ہیں کہ جو کرے گا آخرت کا اجر اپنی جگہ دنیا میں بھی 70 گنا زیادہ ملے گا۔ ایک حج میں جو خرچ کرے گا، ایک اپنے والدین پہ جو خرچ کرے گا، اور تیسرا وہی جو واقعہ رشتہ داروں کو دینا شروع کیا قریب، لیکن وعدے کے پورے تھے۔ 15 سال فرشتے نے کہا تھا، 15 سال ہو گئے، شوہر بیوی نے کہا بس آج سے ہمارے عیش کے دن ختم ہوئے، وہی پرانی تقدیر آ رہی۔ رات کو فرشتہ آیا، جیسے ہی شوہر نے دیکھا، کہا مجھے پتا ہے تو کیوں آ رہا ہے اور میں تیار بھی ہوں اس کے لیے۔ مسکرا کے کہا پہلے بات تو پوری ہو جانے دو، میں اس لیے نہیں آ رہا، میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اللہ نے اب تمہاری تقدیر پھر بدل دی ہے اور مرتے دم تک تمہیں اتنی ہی دولت عطا کرنا ہے۔ گھبرا کے کہا یہ تقدیر کیوں بدلی گئی؟ کہا یہ دعا کی وجہ سے نہیں بدلی گئی، یہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے بدلی گئی کہ جو تم نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے، اس نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اصل جملہ اب اس کے بعد سنیے اور آج کی بات ختم۔ اصل جملہ اس کے بعد، رشتہ داروں کا اور کوئی حق ادا کرے کہ نہ کرے، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے جب کوئی دعا مانگے، اللہ کہتا کہ یہی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو کیا تم دوسروں کو دو گے جو مجھ سے مانگ رہے؟ میں تھوڑی سی اس کی مثال دے چکا ہوں، اور آج اب اتنی ہمت نہیں ہے، وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی اور مثالیں دوں، لیکن ایک بات، آپ نے کہا خدا بندہ مجھے دولت چاہیے، کہا لیکن اگر تمہارے پاس دولت آئی، دوسرا کوئی مانگنے آئے گا، دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ یہ راوی نے پوچھا بھی، مولا قیامت بڑا سختی کا دن ہے کہ بڑا نرمی کا دن؟ کہا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ، اگر دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ رویہ رکھا، قیامت میں اللہ بھی سخت ہوگا، اور اگر دنیا میں تم لوگوں سے بہت نرم رہے ہو تو اللہ بھی قیامت کے دن تم سے نرم رہے گا۔ اسی لیے وہ جبار و قہار بھی ہے، وہی ارحم الراحمین بھی ہے، جیسے تم بنے ویسے اللہ قیامت میں تمہارے لیے بنے گا۔ اب اس کی حدیثیں بہت ہے، وقت نہیں، آخری جملے۔ سب سے پہلی چیز دولت تو بات کی چیز، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بھئی نماز شب قدر کے بعد 70 مرتبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عمل قرآن میں کیا ہے؟ توبہ۔ دعائے توبہ میں کیا ہے؟ توبہ۔ سب سے زیادہ ہم اللہ سے کہتے ہیں خدا بندہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف کر، تو اللہ پلٹ کے کہتا ہے اور جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی جرم کیا ہے تم ان کو معاف کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ کل دعائے توبہ اور دعائے استغفر اللہ سے پہلے ہر مومن اور مومنہ اپنی اپنی جگہ دل کی گہرائی سے ان کو معاف کرے، پھر دعا شروع کرے جو واقعاً ہمارے مجرم ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی ایسی غلطی کی نہیں، ہم ویسے ہی اس سے ناراض ہیں، نہیں واقعاً غلطی کی ہے، کسی رشتہ دار نے آپ کا حق مارا، کسی دوست نے آپ پر ظلم کیا، کسی چاہنے والے نے آپ کو نقصان پہنچایا، لیکن پہلے آپ ان کو معاف کریں، تب اللہ سے یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔